نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے آیت خاتم النبیین کی علمی تحقیق کی تفسیر۔ اس آیت کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو تقریباً 100 آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان 100 آیتوں میں سے سب سے واضح اور نص قطعی کے طور پر جو آیت ہے وہ یہی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، پھر اس آیت کے اندر جو موجود لفظ ہے خاتم النبیین، اس کی تفسیر قرآن پاک کی دیگر آیات سے موازنہ کر کے بیان کی جائے گی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ اس آیت کی اور اس لفظ خاتم النبیین کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد لغت اور اصحاب لغت کے حوالے سے، اور اس کے بعد خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم لغت کے اعتبار سے اور اصحاب لغت کی آراء سے حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد خاتم النبیین کے لفظ پر قادیانیوں کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے علمی اور تحقیقی جوابات بیان کیے جائیں گے۔ پھر قادیانیوں نے جو خاتم النبیین کا اس آیت کا جو غلط ترجمہ کیا ہے اور اس سے غلط مطلب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس کا بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کس موقع پر کس ضرورت کے پیش نظر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب معاشرے کے اندر یہ کبھی رسم موجود تھی کہ وہ لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، یعنی منہ بولے بیٹے کو، جو کہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا تھا۔ منہ بولا بیٹا جو لوگ عام طور پہ گھروں میں کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو اس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، اور عربی کے اندر اس کو متبنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور تمام کے تمام وہ حقوق اور تمام کے تمام وہ احکامات جو حقیقی بیٹے سے متعلق ہوتے ہیں، متبنہ اور منہ بولے بیٹے سے بھی وہی احکامات لاگو کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک رسم تھی جس کا شریعت کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص کو اپنا بیٹا بنایا جن کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کی شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں کچھ قریب۔ کچھ معاملات کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہو گئی، اور ان کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ اب ایک طرف سے مسئلہ یہ تھا کہ متبنہ کی بیوی سے نکاح کرنا کیسا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً اس بات کا حکم دیا کہ آپ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، جس پر مشرکین مکہ بالخصوص منافقین کی طرف سے یہ اعتراضات ہونے لگے کہ دیکھیں یہ مسلمانوں کے نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا ہے، اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، جو کہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ حقیقت
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ حضور اگر مردوں میں سے کسی کے باپ ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹا ہوتا، اس کی بیوی ہوتی، اس سے تو نکاح کرنا ناجائز تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی حقیقی بیٹا بلوغت کی حد تک پہنچا ہی نہیں ہے، جن کو مرد کہا جائے۔ عربی کے اندر رجل، جس کی جمع رجال ہے، رجل بالغ شخص کو کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرینہ اولاد تھی، جو بیٹے تھے، وہ تو بچپن ہی میں انتقال فرما چکے تھے۔ تو منافقین کی طرف سے پھر ایک اعتراض ہوا کہ اچھا اگر اس رسم کو ختم ہی کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی فرما دیتے کہ یہ رسم غلط ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کر کے گویا کہ اس پر عمل کر کے یہ بتایا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، تو یہ نکاح کیوں فرمایا؟ اس کا جواب اسی قرآن پاک کی آیت کے اندر موجود ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس طرح کی رسومات کا خاتمہ کرنا یہ رسول کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے، اور ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے ختم فرمایا، اس بری رسم کو، کہ اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائشی نہ رہے۔ اور لفظ خاتم النبیین سے مزید اس بات کی تائید ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اور اس طرح کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے اب اور تو کوئی نبی آئے گا نہیں، لہٰذا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس طرح کی رسم کو ختم کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ہی اس رسم کو ختم کریں، چونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا خاتم النبیین کا جو مشہور اور معروف اور صحیح ترجمہ اور مفہوم ہے، وہ امت مسلمہ نے یہی کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ روایات کے اندر جو ہے وہ خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا، اور خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، یعنی نبیوں کے سلسلے پر مہر ہے۔ تو مہر کس طریقے سے ہیں؟ دیکھو کہ جس طرح کسی ڈبے کو پیک کیا جاتا ہے، سیل کیا جاتا ہے، کسی لفافے کو بند کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ آج ایک جدید دور ہے، جدید دور میں یہ سیل استعمال ہوتی ہے، کسی چیز کو پیک کرنے کے لیے سیل لگا دی جاتی ہے، تو اس سیل کو بھی عربی کے اندر خاتم کہا جاتا ہے۔ جس ڈبے اور لفافے کے اوپر سیل لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفافے اور ڈبے کے اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، اور باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے پر مہر بن کر تشریف لائے، تو نبیوں کے سلسلے پر مہر اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس سلسلہ انبیاء میں سے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سلسلہ مکمل ہو گیا، اس سلسلے میں سے کسی نبی کو نہ تو نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی نئے نبی کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے پر مہر بن کے تشریف لائے۔ اور اگر خاتم پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کر دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہی معنی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی یہی معنی کیا خاتم النبیین کا، تابعین نے بھی، تبع تابعین نے بھی، اور 14 صدیوں کے مفسرین، مجددین، محدثین نے بھی یہی معنی کیا۔ امت مسلمہ نے کبھی بھی اس معنی میں اختلاف نہیں کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں، کبھی بھی دو رائے نہیں ہوئی، بلکہ ایک ہی معنی اور ایک ہی عقیدہ پوری امت مسلمہ کا رہا ہے، ایک ہی معنی پر قائم رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے پر مہر بند کے آئے اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس کی تائید قرآن پاک کی دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے، جس طرح کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر، یعنی ان کے کانوں پر۔ اب یہاں مہر لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جانے کے بعد ہدایت کی بات ان کے دلوں میں بیٹھتی نہیں ہے، اور ہدایت کی بات ان کے کانوں میں پڑتی نہیں ہے، ان کے کان اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ہدایت کی بات کو وہ قبول کریں۔ تو یہاں بھی خاتم کا معنی اور ختم اللہ کا معنی وہی خاتم والا ہی ہے، یعنی مہر لگ جانا۔ اسی طرح اگلی آیت کے اندر
یہی الفاظ ہیں کہ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، یہ وہ جو لکھا ہوا ہے کہ وختم علی قلوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ آیت میں آتا ہے وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر، اس کی سماعت پر یعنی کان پر، اس کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں کے اوپر اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی۔ تو یہاں بھی ختم کا معنی مہر لگ جانا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو جن سے حساب لیں گے اور تفصیلی حساب ہوگا ان کا، تو اور وہ جب جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ کے اوپر، ان کے منہوں کے اوپر، ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ تو مہر لگ جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آج ان کے منہ نہیں بولیں گے، ان کی زبانیں نہیں بولیں گی، بلکہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بولیں گے۔ تو جب منہ کے اوپر مہر لگ جائے گی تو منہ سے کسی قسم کی آواز نہیں نکلے گی۔ تو جب مہر لگ جائے تو کوئی چیز بھی اندر سے باہر یا باہر سے اندر نہیں جاتی۔ اور اسی طرح اگلی آیت کے اندر بھی آتا ہے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ تو یہاں بھی مہر کا وہی معنی ہے جو سابقہ میں آیات میں بیان ہو چکا ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو ایسی شراب پلائیں گے جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی ایسی شراب ہوگی جو سیل پیک ہوگی اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے خالصتاً ایک رحمت کی شراب ہوگی جو نشہ آور نہیں ہوگی بلکہ اچھی ہوگی، اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو مر رحیق مختوم یعنی مہر لگی ہوئی شراب جس کو کبھی بھی کسی نے نہیں کھولا ہوگا، صرف وہ جنتی اس کو کھولے گا اور اس کو پیے گا۔ ختامہ مسک کے اندر بھی اسی مہر کا ذکر آتا ہے کہ وہ جو مہر ہوگی ختامہ مسک، یعنی وہ مسک جو مشک خوشبو ہوتی ہے اس سے گویا کہ وہ بنی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ جو مہر ہوگی وہ مشک خوشبو سے گویا کہ اس کی وہ سیاہی استعمال کی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاتم النبیین کا معنی جو فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ کیا مطلب خاتم النبیین کا؟ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی معنی کی تائید کرتی ہے اگلی حدیث پاک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ تو یہ بھی حدیث جو ہے وہ اسی معنی پر دلالت کرتی ہے کہ خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسالت اور نبوت نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اگلی حدیث کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ سمجھایا کہ میری مثال اور دیگر نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت محل بنایا، ایک گھر تیار کیا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ تو فرمایا کہ جب میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ میرے ذریعے سے اس اینٹ کو مکمل کر دیا، میں گویا کہ نبوت، قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ تو یہ جو قصر نبوت کی آخری اینٹ کا معنی ہے وہ بھی یہی مفہوم دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور خاتم النبیین والے معنی کی تائید ہو رہی ہے۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک روایت موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال بیان فرمائی جو سابقہ حدیث کے اندر میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی گھر بنائے، اسے مکمل کر دے اور اسے اچھا بنائے، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے۔ جو بھی اس گھر میں داخل ہو تو کہتا ہے کہ کتنا اچھا گھر ہے، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس اینٹ کی جگہ ہوں، مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو بہت آسان اور پیارے انداز کے اندر سمجھایا ہے۔ تو یہ معنی اور مفہوم بھی خاتم النبیین کا معنی دے رہا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور نبیوں کے سلسلے پر مہر بن کر تشریف لائیں۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں
ان کی کتاب مفردات القرآن، یہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو انہوں نے قرآن پاک کی الفاظ پر ایک لغت لکھی ہے جس کا نام مفردات القرآن رکھا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تعریف فرمائی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں، وہ مفسر ہیں جن کے بارے میں قادیانیوں کا گویا کہ عقیدہ ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کے لکھتے تھے۔ تو اس طرح کا معنی مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے، لیکن مرزا قادیانی نے اور قادیانی جتنے بھی ہیں انہوں نے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے معنی کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ بھی خاتم النبیین کا یہی معنی کر رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے لِأَنَّهُ خُتِمَ النُّبُوَّةَ أَيْ تَمَّمَهَا بِمَجِيئِهِ، یعنی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا۔ آگے بھی یہ لغت کی کتاب ہے لسان العرب کے نام سے، تو یہ بہت معروف لغت ہے عربی کے اندر، تو اس کے اندر بھی یہی معنی بیان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت مکمل کر دیا گیا۔ خاتمہم خاتمہم اس کا یہی معنی ہے کہ آخرہم۔ اب آگے قادیانیوں کی طرف سے اعتراضات شروع ہو گئے ہیں۔ قادیانیوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہے اور وہاں اس کا معنی آخری آیا ہو، یہ چیلنج 100 سال سے دیا جا رہا ہے لیکن کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا۔ یہ قادیانیوں نے گویا کہ ایک چیلنج دیا ہے کہ لفظ خاتم ہو اور اس کی اضافت جمع کی طرف ہے، جیسے کہ نبیین نبی کی جمع ہے تو اس کی اضافت جمع کی طرف ہے، تو اس کا معنی آخری کہاں لکھا ہوا ہے، یہ قادیانی پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک اور مختصر جواب تو یہی ہے کہ مرزا قادیانی نے خود بھی تو لکھا ہے خاتم الخلفاء، خاتم کا لفظ ہے اور خلفاء جو کہ خلیفہ کی جمع ہے، تو خاتم خلیفہ کی طرف مضاف ہے، لہٰذا مرزا قادیانی نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے اور اس کا معنی یہ کیا ہے کہ سب سے آخر میں آنے والا خلیفہ۔ لہٰذا قادیانی جو چیلنج کر رہے ہیں ان کا چیلنج مرزا قادیانی کی اپنی عبارت سے ہی ٹوٹ گیا ہے، اور یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے چشمہ معرفت، روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333۔ جب کسی قادیانی کے سامنے مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے تو پھر قادیانی بھاگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو مرزا قادیانی کی تحریروں سے نہیں پوچھا تھا، بلکہ ہم نے تو لغت کی کتابوں سے اور عربی کے محاورات سے پوچھا تھا، تو آپ نے مرزا قادیانی کا نام کیوں لیا ہے؟ تو چلو ٹھیک ہے، ہم مرزا قادیانی کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم دیگر لغات کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ تاج العروس جو ہے یہ ایک لغت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی معنی کیا گیا ہے کہ خاتم النبیین ای آخرہم، یعنی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا۔ اور آگے اسی طرح لغت کی کتاب لسان العرب ہے اور کلیات ابی البقاء ہے، اس کے اندر بھی یہی معنی کیا گیا ہے۔ آگے قادیانیوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ دیکھو جی بات تو خاتم النبیین کی ہو رہی ہے اور آپ نے مثال دی ہے خاتم القوم کی، تو یہ کون سی مثال ہوگی؟ خاتم کا لفظ جو ہے وہ نبیین جو کہ جمع کا صیغہ ہے اس کی طرف مضاف ہے، اور آپ نے مثال دی ہے خاتم القوم کی، تو بھئی بات یہ ہے کہ جو قوم کا لفظ ہے یہ بھی تو جمع ہے قسم کا، کہ قوم ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا بلکہ کئی لوگوں کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے، کہ یہ جی دیکھ فلاں قوم ہے، فلاں قوم کے لوگ آگے ہیں، تو جب قوم کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک بندہ نہیں بولا جاتا بلکہ پوری قوم کو کئی لوگوں کا ایک مجموعہ جو ہوتا ہے اس کو قوم کہا جاتا ہے۔ تو لغت کے اندر خاتم القوم کہا گیا ہے تو یعنی قوم کا آخری آدمی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا جو ایک مجموعہ ہے، سلسلہ انبیاء ہے، وہ بھی گویا کہ ایک قوم کی طرح ہے، اور اس قوم انبیاء کی قوم کا سب سے آخری فرد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قوم کا لفظ چونکہ اسم الجمع ہے اور اسم الجمع کی مثالیں قرآن پاک کے اندر خود موجود ہیں، تو یہ اسم الجمع کے مثال پر قرآن پاک کی تقریباً یہ 3 آیات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو ایک فرد کی طرف تو نہیں بھیجا بلکہ آگے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ عبد اللہ
یہ خود جمع کا صیغہ ہے، ما لکم کم کے اندر یہ کم جمع کا صیغہ ہے، تو قوم کو مخاطب کیا، آگے جو الفاظ استعمال کیے وہ جمع کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کا لفظ جو ہے یہ اسم الجمع ہے، اور یہ ایک بندے کا نام نہیں ہوتا بلکہ کئی لوگوں کو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت کے اندر بھی آتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لكم، کوئی بھی نبی ہم نے نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان میں ہوتا ہے تاکہ ان پر واضح کرے، لہم یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور پیچھے لفظ قوم کا ہے، تو قوم ایک بندے کو نہیں کہتے بلکہ کئی لوگوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ یہ بس ایسے ہے کہ اعتراض سے اعتراض کرتے ہیں۔ آگے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنی قوم کی طرف تو ان میں وہ رہے، ان میں رہے یعنی جمع کا صیغہ ہے، اس میں نہیں رہے۔ قوم کوئی ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مجموعے کا نام ہے، کئی لوگوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آگے قادیانیوں کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عربی محاورے کے اندر جہاں بھی خاتم کی اضافت جمع کی طرف آ جائے تو وہاں اس کا معنی آخری ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ دیکھو جی، بعض لوگوں کو خاتم المحدثین کہا گیا، بعض بزرگوں کو جو ہے وہ خاتم الفقہا کہا گیا، خاتم المفسرین کہا گیا، خاتم المہاجرین کہا گیا۔ تو اب جب خاتم المحدثین جس بزرگ کو کہا گیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ان کے بعد کوئی محدث نہیں آئے گا، کئی محدث پیدا ہوئے۔ اسی طرح خاتم الفقہا جو کہا گیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ان کے بعد کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی آگے خاتم المفسرین کوئی مفسر پیدا نہیں ہوگا، ان کے بعد سارے مفسر اب ختم ہو چکے ہیں۔ اور خاتم المہاجرین جیسے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ان کے بعد کیا ہجرت، اب قیامت تک کوئی بھی بندہ ہجرت نہیں کرے گا۔ تو یہ قادیانیوں کی طرف سے اعتراض ہے کہ دیکھو یہاں بھی تو آپ آخری محدث یا آخری فقیہ یا آخری مفسر یا آخری مہاجر مراد نہیں لیتے ہو، تو یہاں خاتم النبیین کے اندر آخری نبی آپ نے مراد کیوں لیا ہے؟ اس کا جواب ہم قادیانیوں کو یہ دیتے ہیں کہ آپ نے عرب معاشرے کے محاوروں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ خاتم المحدثین اس آدمی کو کہا گیا، اس محدث کو کہا گیا جو اپنے زمانے کے اندر تمام محدثین میں سب سے بڑا محدث تھا، اور جس بندے نے یہ لقب دیا خاتم المحدثین کا، اس کی معلومات کے اعتبار سے اس زمانے میں کوئی اور محدث نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اعزازاً ان کو کہا کہ آپ خاتم المحدثین ہیں، یعنی آپ جیسا کوئی محدث بھی دنیا کے اندر ابھی موجود نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی محدث پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح خاتم الفقہا، یعنی جس بزرگ نے کسی عالم کو، کسی فقیہ کو خاتم الفقہا کہا، وہ ان کے اعزاز میں کہا ہے کہ آج کے زمانے میں آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے، جس کو آج کل ہم مفتی اعظم کہہ دیتے ہیں۔ تو مفتی اعظم تو کئی گزرے ہیں، اب اس وقت میں جس طرح کہ ابھی انتقال فرما چکے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، تو ان کو مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضرت مفتی اعظم صاحب جب فوت ہو چکے ہیں تو اب پاکستان کے اندر کوئی بھی مفتی اعظم نہیں ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے، یعنی اپنے زمانے کے اندر ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا تو وہ سب سے بڑے مفتی۔ اور خاتم المفسرین کا بھی یہی مطلب ہے، اور خاتم المہاجرین کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو اس سلسلے کا جو آخری آدمی ہوتا ہے تو اس کو خاتم کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی مہاجر ہجرت نہیں کر سکتا، کوئی مفسر نہیں بن سکتا، کوئی فقیہ نہیں بن سکتا، یا کوئی محدث نہیں بن سکتا۔ تو قادیانیوں نے عربوں کے محاورات کو سمجھا ہی نہیں ہے، صرف ان سے دجل کرنے کی اور دھوکہ اور فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں۔ ورنہ یہی الفاظ تو مرزا قادیانی نے بھی بولے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں، وہ اس کی کتاب ہے نا تریاق القلوب، اس کے اندر مرزا قادیانی اپنی پیدائش کا جو ہے وہ منظر بیان کر رہا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ ایک میری بہن پیدا ہوئی، اور میری بہن پہلے پیدا ہو گئی، اور یہ تو میں بڑے مہذب الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مرزا قادیانی بڑے غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو میری بہن پہلے پیدا ہو گئی، پھر میں بعد میں پیدا ہوا، اور میرے پیدا ہونے کے بعد میرے ماں باپ کے گھر کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، لہٰذا میں خاتم الاولاد ہوں۔ تو مرزا قادیانی بھی تو خاتم الاولاد بن رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آخری اولاد ہوں اپنے ماں باپ کے گھر کی۔ تو مرزا قادیانی نے بھی تو یہ معنی کیا ہے۔
اگر یہی بات اعتراض آپ کو خاتم النبیین کے اوپر ہے، خاتم المفسرین کے اوپر ہے، تو پھر مرزا قادیانی نے جو خاتم الاولاد کہا ہے تو اس کے اوپر بھی قادیانیوں کو یہی اعتراض ہونا چاہیے نا، یہی مطلب اس کا کرنا چاہیے۔ اگر قادیانی خاتم الاولاد کا بھی وہی معنی کریں جو خاتم المحدثین کا، خاتم المفسرین کا، خاتم النبیین کا کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرزا قادیانی کے پیدا ہونے کے بعد اب مرزا قادیانی کے ماں باپ کے گھر جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ مرزا قادیانی کی مہر لگانے سے ہی پیدا ہوگی، جبکہ قادیانی اس طرح کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے۔ قادیانی بعد دفعہ خاتم اور خاتم کے اندر بھی معنی مختلف کرنے شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں خاتم نہیں بلکہ خاتم تھا، کیونکہ قرآن پاک کی دیگر قراتوں کے اندر خاتم بھی آیا ہے، خاتم بھی آیا ہے، تو قادیانی اس میں من گھڑت ترجمے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خاتم ہو یا خاتم ہو، دونوں کا معنی مجموعی طور پر ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ختم کرنے والا۔ مہر کا بھی وہی معنی ہے جو آپ نے سن لیا ہے، ختم کرنے والا کا بھی وہی معنی ہے، یعنی نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والا یا نبیوں کے سلسلے پر مہر، یہ ایک ہی معنی ہے دونوں کا کہ نبیوں کے سلسلے کو مکمل اور ختم کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ لسان العرب جو لغت کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ حوالہ ہے، یہ جو آگے نیچے تفصیل آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح آگے جتنی بھی لغت کی کتابیں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے، آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ قادیانیوں نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے خاتم النبیین کا، خود مرزا قادیانی نے بھی بیان کیا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل طور پر اتباع کرے گا اللہ پاک اس کو نبوت دے دیں گے۔ تو بھئی نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت وحبی ہوتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے تو بہت بڑی اتباع کی ہے جس کی مثال ہی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو مرزا قادیانی کی کیا حقیقت ہے ان کے سامنے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے اتباع سے نبوت ملی ہے۔ بھئی اگر نبوت اتباع سے ہی ملنی ہوتی تو پھر خاتم النبیین، یہاں نبیین تو جمع کا صیغہ ہے، تو پھر کئی نبی ہونے چاہیے تھے، جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اتباع سے صرف مجھے نبوت ملی ہے، میں واحد ایک شخص ہوں جو اس امت کے اندر نبوت کے لائق تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قادیانیوں کے اس مفہوم کو کہ غلط ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ مجھے ماں کے پیٹ میں ہی نبوت مل چکی تھی، تو بھائی اگر اتباع سے نبوت ملی ہے تو اتباع تو پیدا ہونے کے بعد اور بالغ ہونے کے بعد اتباع کی جاتی ہے، دین کی، شریعت کی اتباع کی جاتی ہے، تو مرزا قادیانی نے ماں کے پیٹ میں کون سی اتباع کی ہے؟ قادیانیوں کے بیان کردہ اس معنی کے غلط ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملتی ہے، تو پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پہلے کے نبی ہیں، وہ انہوں نے کس کی اتباع کی ہے کہ ان کو نبوت ملی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی ان کے آخر میں ہیں، بعد میں آئے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کس کی اتباع کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کس کی اتباع کی ہے کہ ان کو نبوت ملے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کی اتباع کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو بالاتفاق، یہ تو قادیانی بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نبیوں کے بعد میں آئے ہیں، آخری مانے یا نہ مانے لیکن بعد کا تو مانتے ہی ہے نا۔ تو لہٰذا امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے قادیانیوں نے جتنے بھی من گھڑت ترجمے کیے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کسی صحابی، کسی تابعی، کسی مجدد، کسی مفسر، مجدد اور مفسر ایسا جس کو قادیانی بھی مانتے ہوں اور ہم بھی مانتے ہوں، کسی مفسر نے، کسی مجدد نے، کسی محدث نے اس طرح کا کوئی غلط ترجمہ نہیں کیا۔ اگر کہیں کیا ہے تو قادیانیوں سے ہم کہتے ہیں کہ تم دکھاؤ، اور اگر تم دکھا سکو تو منہ مانگا انعام وصول کرو۔ کبھی بھی قادیانی اس طرح کا کوئی معنی نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ختم نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔